نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک محبت و شوق سے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. انسان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، تو انسان کو زندگی میں کبھی کبھی قرض لینے کی نوبت بھی آ جاتی ہے، قرض لینی پڑتی ہے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے. تو قرض لینا یہ جائز تو ہے، مگر قرض کی ادائیگی کرنا بھی یہ اہم اور یہ ایک بہت ہی معنی رکھتا ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ قرض کو وقت پر ٹائم پر ادا کیا جائے. تو حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین شخص وہ ہے جو وقت پر قرضہ ادا کرتے ہیں. اب اس حدیث پاک کے تحت مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے. یعنی قرض جو اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور اس میں کوئی شرائط نہ کیے جائے، کچھ زیادتی دینے کی بات نہ کی جائے، بس دو شخص آپس میں قرض کا لین دین کر رہے ہیں، تو جو قرض خواہ ہے اور جو مقروض ہے، جو قرض لینے والا ہے، تو آپس میں کوئی کنڈیشن کوئی شرائط طے نہیں کرے، اور جب قرض لینے کے بعد جب دینے کی باری جب آئے، ٹائم پور جائے، جیسے 1 سال کے بعد دینی ہو، 6 ماہ کے بعد دینی ہو، تو اگر قرض خواہ اپنی مرضی سے کچھ رقم بڑھا کر اگر دیتا ہے تو یہ سود میں داخل نہیں ہے. مثلا اے نے بی سے قرض لیا، تو اب 6 مہینے کے بعد ادا کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے. اس نے کہا کہ 6 ماہ کے بعد میں ادا کر دوں گا. تو اب جو ہے اے نے 1000 روپیہ بی سے قرض لیا، تو اب جو ہے اے 6 ماہ کے بعد اب جو ہے 1000 کے بدلے میں بی کو 1500 روپے دے رہا ہے، یعنی 500 روپیہ یہ بڑھا کر کے دے رہا. تو یہ سود میں داخل نہیں ہوگا، یہ اس کا لینا یہ جائز ہوگا، دینا بھی جائز ہوگا. اس لیے کہ اس میں عادتاً کوئی شرط یا قید نہیں لگائے گی کہ میں آپ کو بڑھا کر دوں گا، یا جس نے قرض دیا تھا اس نے نہیں کہا کہ میں بڑھا کر دوں گا. تو اگر شرط لگ جائے کہ میں بڑھا کر لوں گا یا دوں گا تب یہ سود ہوگا. اب اس میں یہ بھی ہے کہ قرض خواہ جو ہے، جو مقروض ہے، مقروض کو اب خوش دلی کے ساتھ قرض کو ادا کرنی چاہیے. تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بہترین شخص وہ ہے جو قرض ادا کر دے. اب آئیے قرض کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی کا مال قرض لے اور اس کی نیت ادا کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا قرض ادا کرا دیتا ہے. مطلب اللہ پاک توفیق عطا فرماتا ہے. اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ اسے توفیق عطا فرماتا ہے اور قرض ادا ہو جاتا ہے. اور جو شخص قرض لے کر اس کو برباد کرنے کی نیت رکھتا ہے کہ قرض نہیں دے گا، تو اللہ تعالیٰ اس پر بربادی کو ڈال دیتا ہے. اس حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے چند مسئلے معلوم ہوتے ہیں کہ قرض لینا تو جائز ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قرض لے کر دینے کا ارادہ نہیں رکھتے، تو وہ لوگ بلا ضرورت بھی قرض لیتے ہیں اور ناجائز طریقے پر قرض لیتے ہیں. اب جن کی نیت قرض لے کر ادا کرنے کی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا قرض کو ادا کرا دیتا ہے، اور رب تعالیٰ توفیق عطا فرماتا ہے کہ قرض اس کا ادا ہو جاتا ہے. جس طرح سے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتقال وصال ظاہری فرمانے کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کچھ قرض تھا، تو اس قرض کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ادا فرما دیا، زراعت کو چھڑایا. تو جو نیک آدمی قرض لینے کے بعد اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ میں قرض کو ادا کر دوں گا، تو اس کا قرض ادا ہو جاتا ہے. یا تو قرض وہ ادا کر دیتا ہے یا اس کے وارث قرض ادا کر دیتے ہیں. بہرحال نیک شخص نیک افراد کے قرض
کو ادائیگی کی صورت یہ ہے کہ اگر اس نے ارادہ کر لیا کہ میں قرض کو ادا کروں گا، تو اگر ادا نہیں بھی کر پائے تو بروز قیامت رب تعالیٰ قرض خواہ سے اس کے قرضہ کو معاف کرا دے گا، یا اس قرض جو مقروض ہے جو مقروض ہے تو اس جس کا قرضہ ہے، تو قرض خواہ کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمتوں کو عطا فرمائے گا، جنت کے نعمتوں کو اس کو عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال جس کا ارادہ اچھا ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، تو اس کا قرض کو اللہ پاک ادا کرا دیتا ہے۔ تو ہمیں قرض لینے کے بعد اس کو وقت پر ادا کرنی چاہیے، ڈال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ جس کا ہم نے قرض لیا ہے اس کو ٹائم پر دے دیں، تاکہ اگلے بار بھی آپ کا دروازہ کھلا رہے اور آپ کو وہاں سے پھر قرض مل سکے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ قرض لینے کے بعد ڈال مٹول کرے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم ڈال مٹول کریں کہ نہیں 1 مہینے کے بعد آنا، میں کل دوں گا، پرسوں دوں گا۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، قرض خواہ جو ہوتا ہے بیچارہ پریشان ہوتا ہے۔ قرض دینے میں ٹال مٹول سے کام نہیں لینا چاہیے، اس سے کیا کہ اپنی امیج بھی خراب ہوتی ہے، اور قرض جو دیتا ہے اس کا دل بھی دکھتا ہے۔ تو کسی مسلمان کے دل کو نقصان چوٹ پہنچانا، اس سے اذیت دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ بلا وجہ پیسہ ہوتے ہوئے قرض کو نہیں ادا کرنا یہ بھی گناہ ہے، کیونکہ کتابوں میں یہ بھی آتا ہے کہ قرض کی جو ادائیگی کی جو میعاد ہے، اگر کسی نے قرض ادا نہیں کیا، اس کے پاس اتنا مال، ایسا کچھ مال ہے جس کو وہ بیچ کر پیسہ دے سکتا ہے، تو اس کو پیسہ بیچ کر بھی اپنے سامان کو دینا پڑے گا۔ اس صورت میں اگر پیسہ وہ نہیں دے گا تو گناہگار ہوتا رہے گا۔ یہ گناہ جو ہے جاگتے میں بھی رہے گا اور سوچنے کی حالت میں بھی رہے گی، یعنی انسان جاگا ہوا ہو تو بھی گناہ ہو رہا، سویا ہوا ہو تو بھی گناہ ہو رہا۔ اس لیے قرض کی ادائیگی وقت پر کرے، اور جو حضرات قرض دیتے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ قرض جن کو آپ دیں تو اس سے رعایت کریں، اس کو نرمی اختیار کریں، اور اس کو تقاضا کرنے میں نرمی سے کام لیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص جو ہے لوگوں کو قرضے دیا کرتا تھا، اور اپنے خادم سے کہہ رکھا تھا کہ جب کسی قرضے دار کے پاس جاؤ قرض مانگنے کے لیے، تو اگر کوئی تنگ دست ہو تو اسے معاف کر دو، ہو سکتا ہے اللہ پاک ہمیں بھی معاف فرما دے۔ تو جب اس شخص کا انتقال ہوا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس بندے کو معاف فرما دیا۔ تو قرض کو وقت پر ادا کیجئے، اور بلا ضرورت قرض نہ لیجئے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اور قرض لے کر دبائیے مت، بلکہ اس کو ادا جلدی کیجئے۔ قرض لے کر اگر دبا لیں گے تو یہ حقوق العباد ہے، اور نہیں دیں گے آپ اور اسی طرح انتقال ہو گیا تو یہ حقوق العباد ذمے پر رہے گا، اور بروز قیامت ہمیں اپنی نیکیاں اس کو دینی پڑے گی۔ تو قرض لے ضرور، جب ضرورت ہو تب لے، اور وقت پر ادا کر دیں، تاکہ آپ بھی خوش رہیں اور قرض دینے والا بھی خوش رہے۔ جزاک اللہ۔